आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हमेशा की तरह खैर आफियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको गवर्नमेंट टीचर और प्राइवेट टीचर में फ़र्क और इसके अलावा राइट्स ऑफ अ प्राइवेट टीचर और प्रॉब्लम ऑफ अ प्राइवेट टीचर इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान का तलीमी निज़ाम दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक गवर्नमेंट सेक्टर्स पर और एक प्राइवेट सेक्टर पर। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान में गवर्नमेंट सेक्टर ने 40% तलीमी बहरा उठाया हुआ है, जबकि 60% पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर ने तलीमी बहरा उठाया हुआ है। तो जिस मुल्क में 60% बहरा प्राइवेट अदारों ने उठाया हो, उस मुल्क में अगर टीचर्स के मसाइल बहुत ज़्यादा हों तो वो मुल्क बहुत ही बुरी कंडीशन, बुरी सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। व्यूवर्स, मैं बताता चलूँ कि कायदे आज़म ने आज से 75 साल पहले कह दिया था कि तलीम पाकिस्तान के लिए जीने और मरने का सवाल है, ज़िंदगी और मौत का सवाल है। क्या हम आज अपने तलीमी निज़ाम को इतना भूल चुके हैं कि आज का जौन सा निज़ाम तलीम है, क्या वो आज के दौर से इतना मुताबिकियत ज़रूर रखता है कि वो तलीमी निज़ाम को पूरा कर सके? आज की इस वीडियो में मैं सब ये बातें इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताता चलूँ एक प्राइवेट टीचर को कौन कौन से मसाइल का सामना है। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि एक प्राइवेट टीचर को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और सोशल रिकॉग्निशन और एकोमोडेशन एंड फैसिलिटीज़, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स, प्रोफेशनल्स डेवलपमेंट, स्कूल्स कल्चर एंड रिलेशन, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट का सामना है। सबसे पहले सिंपल अल्फाज में मैं बताता चलूँ तो एक माली दबाव का शिकार होते हैं प्राइवेट टीचर्स, और इसके अलावा उन्हें सियासी दबाव भी दिया जाता है, और इसके अलावा जौन सा माशरा है वो इन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। और इसके अलावा अगर बात करें रहाइश और सहूलियात की, तो इन्हें ना होने के बराबर सहूलियात और रहाइश का सामना होता है। मैं आपको बताता चलूँ, प्राइवेट टीचर को कम पे किया जाता है और इसके अलावा उनको लेट पे किया जाता है, और बाज़ औक़ात उनके वाजिबात रख लिए जाते हैं, दबा लिए जाते हैं, और वो बेचारे एज आ टीचर होने के नाते खामोश हो जाते हैं। क्या आज तक किसी अदारे ने प्राइवेट टीचर के लिए अपना कोई अहम किरदार अदा किया? पाकिस्तान की तारीख़ का मुतालिया किया जाए तो पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा कोई अदारा मौजूद नहीं है। अफसोस और सदा अफसोस कि पाकिस्तान में आज तक किसी ने टीचर के हकूक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाई। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान तलीमी निज़ाम में पीछे क्यों है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि 1960 का वाक़या है, जब मलका बरतानिया और शहज़ादा बरतानिया पाकिस्तान में APS पेशावर में 1960 में विज़िट के लिए आए। तो सबसे पहले उन्होंने 8 और 9th क्लास के बच्चों को इकट्ठा किया और लाइन में उनसे मिले। जब मिले तो उन सब बच्चों से मिलकर उन्होंने एक बात पूछी। वो बात ये थी कि स्टूडेंट्स, आपका एम क्या है ज़िंदगी में? सब स्टूडेंट्स ने बताया, मैं CSS ऑफिसर, पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और इसके अलावा सियासतदान बनना पसंद करूँगा। लेकिन किसी भी स्टूडेंट्स ने ये जवाब नहीं दिया कि मैं टीचर बनना भी पसंद करूँगा। अब मलका बरतानिया इस बात पर बहुत हैरान हुई और उन्होंने बाद में शहज़ादा बरतानिया से बात की। जब उन्होंने ये मसला देखा तो उन्होंने अयूब खान साहब को कहा कि आपको ना दफ़ाई और ना ही ज़रई, ना ही नहरी, कोई भी किसी भी किस्म पर जितनी भी इस्लाहात हैं उन पर गौर करने की, जितने भी मसाइल हैं पाकिस्तान के, उनको छोड़कर सिर्फ पाकिस्तान के तलीमी निज़ाम पर फोकस करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से अयूब खान मुस्कराए और उन्होंने ये चीज़ें नज़रअंदाज की। उसके अलावा
پاکستان میں کسی بھی شخصیت نے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو ویورز کائنڈلی آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر اس حد تک شیئر کرنا ہے، اس حد تک کہ ہر پاکستانی تک یہ میرا پیغام پہنچ سکے، تاکہ پاکستان میں کچھ تعلیمی اصلاحات نافذ ہو سکیں اور پاکستان کا تعلیمی نظام بہتر ہو سکے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی تقدیر بدلے، پاکستان کی قسمت بدلے، تو کائنڈلی آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ تبدیلی اصلاحات سے نہیں آتی، تبدیلی تعلیم سے آتی ہے۔ ویورز، آپ پاکستان میں تعلیمی تبدیلی لائیں گے تو کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے علاوہ ایک مفکر کا قول ہے جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس ملک میں ڈاکٹری اور تعلیم کو پیشہ سمجھا جائے، اس ملک میں جہالت پیدا ہو سکتی ہے، اس ملک میں بھوک پیدا ہو سکتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان مسائل کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹیچرز کو فکس پے دی جائے اور اسٹوڈنٹس کے ریشو سے اگر پرائیویٹ ادارے میں یہ اصلاحات نافذ کر دی جائیں تو پاکستان کا تعلیمی نظام ایک اچھے نظام کی طرح سامنے آئے گا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک ادارے میں قانون بنایا جائے، حکومت کو چاہیے کہ ایسا قانون بنائے جس میں فکس پے رکھی جائے اسٹوڈنٹس کی ریشو کے لحاظ سے۔ یہ پرائیویٹ ٹیچرز کے حق میں بہت اچھی چیز ہے، لیکن بات یہ ہے یہ پرائیویٹ ادارے اس پر رضامند نہیں ہوں گے۔ یہ اس صورت میں رضامند ہوں گے جب آپ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں گے، زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے حق میں بولیں گے۔ اور اسپیشل ڈپارٹمنٹ فار پرائیویٹ ٹیچر اور اسپیشل ڈپارٹمنٹ بنائے جائیں، ادارے بنائے جائیں گورنمنٹ سیکٹرز کے لیے۔ جو 40% ہے اس کے لیے تو گورنمنٹ نے ڈپارٹمنٹ بنائے ہیں، لیکن کیا گورنمنٹ نے پرائیویٹ اداروں کے لیے صرف ایک یونین کے علاوہ کوئی ڈپارٹمنٹ بنایا؟ نہیں، یا پھر وہ ان کی نگرانی کے لیے صرف بنائے ہیں، لیکن اس چیز جو ٹیچرز کے حق کے لیے ہے ان کے لیے کوئی ادارہ آج تک نہیں کام کر سکا۔ تو کائنڈلی سیکنڈ تجویز یہ ہے۔ اور چانسز آف جاب فار ٹیچرز، گورنمنٹ ٹیچرز کو جابز دی جاتی ہیں جی، آپ ایکسٹرا الیکشن کے موقع پر ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں، جبکہ ایک پرائیویٹ ٹیچر کو اس قسم کی کوئی بھی گارنٹی نہیں دی جاتی۔ ان کے پاس کیا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ ایمانداری سے کام کریں گے؟ آپ واقعہ سیالکوٹ دیکھ لیں ان دا پریزنٹ ایج میں، جو کہ تازہ ترین واقعہ ہے۔ وہاں پر 17 گریڈ کے آفیسر بے ایمان ہوئے، وہاں پر ڈرے، تو ایک پرائیویٹ ٹیچر کو کیوں نہیں موقع دیا جاتا؟ بات یہ ہے، اگر بات کی جائے کہ وہ ایک سرکاری ہیں، انہیں آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے، تو میرا سوال صرف گورنمنٹ کے اداروں سے صرف اتنا ہے کہ یہ بات بتائیں کہ جون سا ایک پرائیویٹ ٹیچر ہے، اس کے پاس ڈگریز نہیں ہے، اس کے پاس جائیداد نہیں ہے، کیا وہ پاکستانی شہری نہیں ہے؟ اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اسے بھی تو موقع دے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک ٹیچر کو پاور دی جائے، طاقت دی جائے کہ وہ ایک پرنسپل کے سامنے اس کے طریقے کے مطابق نہیں، ایک بچے کے مفاد کے لیے پڑھائے۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارے جو ان سے پرنسپل ہوتے ہیں، ہیڈ ہوتے ہیں اسکولوں کے، اداروں کے، وہ اپنی منمانی پر اسٹوڈنٹس کے لیے کام کرواتے ہیں، تو یہ چیز بہت ہی بری ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رسل بھی ان پاپولر ایسے میں کہتا ہے کہ ایک ٹیچر کو خود مختار ہونا چاہیے، آزاد ہونا چاہیے، آزاد پسند ہونا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے جو ان سے پرائیویٹ ادارے ہیں، ان کے ہیڈ جو ان سے ہوتے ہیں، وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے ایک ٹیچر کو استعمال کرتے ہیں، اور وہی ٹیچرز اکثر ایک سیاسی پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے پاکستان کی سیاست پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کے جو ان سے دباؤ ہیں، اس سے ٹیچر کو آزاد کیا جائے، اور اس کے علاوہ ایک ٹیچر کو ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی دی جائے، اور ہو سکے تو اس کے علاوہ ان کو مناسب رہائش کا بھی بندوبست دیا جائے، ان کو ارینج کیا جائے تاکہ وہ ٹیچرز پرسکون ہو سکیں۔ ویورز، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تجاویز بہت اچھی لگی ہوں گی۔ یہ ان کے لیے اچھی ہیں جو کہ ایک پرائیویٹ ٹیچرز ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، کرونا کے دن تھے، کرونا کے دنوں میں
کسی نے بھی ٹیچر کے حالات معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی. وہ بیچارے آگے کسی کے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکے. کئی ٹیچرز نے خودکشی کی. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں. جس ملک میں زیادہ لوگ کھا پی رہے ہوں وہاں پر بدہضمی سے لوگ مرتے ہیں، اور جس ملک میں غریب مر رہے ہوں بھوک سے، اس ملک میں لوگ غربت سے مرتے ہیں. یہ حقیقت ہے. تو ویورز، میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی. اگر ویڈیو اچھی لگی تو کائنڈلی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا. ویورز، اپنا ساتھ خاص خیال رکھیے گا، اور اپنے سے زیادہ دوسروں کا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اس شعر کے ساتھ میں اپنی ویڈیو سے اجازت چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.